غیر رجسٹرڈ کاروباری حضرات، دکاندار جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر نہیں کیا، بجٹ 2025-26 میں آپ کے گرد شکنجہ حکومت نے تنگ کر دیا ہے۔ کیا تکالیف آپ کو سامنا کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کی ان تکالیف کو اس بجٹ 2025-26 نے جو بڑھا دی ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ اب تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک تو 2025-26 کا جو بجٹ ہے وہ فائنانس منسٹر نے ہماری قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے، اس میں جو دکاندار حضرات ہیں یا جو غیر رجسٹر شدہ کاروبار کرتے ہیں اور وہ ایف بی آر کے ساتھ ابھی تک رجسٹر نہیں ہے ان کے اپنے بزنسز، تو ایسے لوگوں کے اوپر جو فائنانس منسٹر نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا ہوا ہے وہ یہ انہوں نے کہا کہ اب ایسے تمام دکاندار جو ہوں گے یا ایسے تمام جو کاروباری حضرات ہوں گے وہ اس چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ہم ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کریں گے۔ یعنی حکومت آپ کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کرے گی تو اس میں جو اماؤنٹ پڑی ہوگی آپ وہ وڈرا بھی نہیں کر سکیں گے، نہ کسی کے پاس اس دوسرے اکاؤنٹ میں اس کو بھیج سکیں گے اور نہ کسی کو چیک دے سکیں گے۔ چیک دینے کی صورت میں وہ کیش نہیں ہوگا، یعنی آپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ حکومت نے اندیا دے دیا ہے کہ ہم آپ کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ فریز کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے، فائنانس منسٹر نے اپنی بجٹ سپیچ میں یہ کہا ہے کہ ایسے تمام دکاندار اور کاروباری حضرات جو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے وہ ضبط ہو سکتی ہیں، وہ پراپرٹیز خرید نہیں سکتے، وہ ان کی جو دکان ہے، ان کی شاپ ہے یا ان کی بزنس ہے، ان کا جو بزنس ہے جہاں پہ وہ بزنس کرتے ہیں اس کو سیل کیا جائے گا۔ یعنی آپ کے رننگ بزنس کو سیل کیا جائے گا۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا اس دکان کے اندر پیریشیبل آئٹمز ہیں جو خراب ہو سکتے ہیں، آپ کو سر دست نقصان ہو سکتا ہے، یا نان پیریشیبل آئٹمز ہیں، لیکن اور پھر اس کے علاوہ حکومت اس کو سیل کر کے اپنی تحویل میں بھی لے سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو حکومت نے فائنانس منسٹر کے ذریعے بجٹ سپیچ میں عوام کو یہ پیغام دیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسے دکاندار حضرات یا ایسے کاروباری شخصیات جو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے خلاف یہ تمام جتنے بھی سخت ترین اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، لیکن اس کے لیے جو قانون میں طریقہ کار ہے اس کو ضرور اڈاپٹ کیا جائے گا، جس طرح کے نوٹسز وغیرہ ہے ان کو تنبیہ کرنا، ان کو آگاہ کرنا، تاکہ وہ جو ہیں وہ ایف بی آر کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ حکومت جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، جو کمیٹی ہوتی ہے جن میں کاروباری حضرات کے نمائندہ بھی ہوتا ہے، ان تمام کے جو حجت ہے اس کو پوری کر کے، لیکن یہ حجت جو ہے یہ پوری اب جلدی کی جائے گی۔ یعنی اس طرح نہیں ہوگا کہ سال 2-3 میں یہ پروسیس مکمل ہوگا، اب یہ مہینوں اور دنوں کے حساب سے پروسیس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد فوراً آپ کی جو پریمیسز ہوگی، بزنس پریمیسز، دکان ہوگی، آپ کا کاروبار ہوگا، اس کو حکومت جو ہے وہ سیل کرے گی، اور پھر آپ کی جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کو بھی سیل کیا جائے گا۔ تو یہ تمام کوئرسو میجرز جو ہیں وہ حکومت لے گی، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ ایف بی آر کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ لیکن میں بھی بحیثیت ایک وکیل ہم کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ اب ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر کرانا قطعاً نقصان دہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے میں ہے، اس سے آپ کے بہت سارے بینیفٹ آپ کو ملتے ہیں۔ جس طرح کل کو آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ پراپرٹی خرید سکیں گے۔ 2025-26 کے نئے بجٹ کے حوالے سے اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتے، تو اب آپ پراپرٹی بھی خرید سکیں گے، اور پھر اس کی جو ٹیکسز ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں اس سال، یہ ایک فائدہ ہو گیا ہے۔ یعنی ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے ہماری جو اس چینل کی پہ ویڈیو بجٹ 2025-26 کے بعد آ چکی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پراپرٹی کی ٹیکسز میں بڑی سیل پرچیز میں بڑی کمی کی گئی ہے، آپ اس کو فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح بینک اکاؤنٹس آپ کے کھل سکتے ہیں۔ چند بینک اکاؤنٹس ایسے بھی ہیں کہ جن کو بحیثیت نان فائلر آپ کے اوپر اب بند کر دیا گیا، آپ وہ نہیں کھول سکتے۔ میوچل فنڈ ہوا، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ انویسٹ نہیں کر سکتے، تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی اگر آپ اس کا بینیفٹ لیں، آپ ٹیکس دیں، آپ بینیفٹ لیں اس کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر ہوں،
اور اپنے ملک کے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور ساتھ میں جو حکومت نے آپ کو اس کے بینیفٹس دیے ہیں، اس کے فائدے دیے ہیں، اس کو اویل کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئندہ بھی آپ کے سامنے بجٹ 2025-26 کو لے کے مزید معلومات آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔